ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون وقال تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين اکثر لوگ آپ میں سے جانتے ہیں، پچھلے جمعے کچھ باتیں میں نے بیان بھی کی تھیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت یکم محرم الحرام، اس حوالے سے میں نے کچھ باتیں آپ کو بتائی تھی، اور یہ بھی بتایا تھا کہ آگے پھر کربلا کا ہمارا موضوع شروع ہو جائے گا، کیونکہ آگے 10 محرم کو امام علی مقام علیہ السلام ان کی شہادت کا واقعہ ہے، تو اگلا جمعہ غالباً 10 محرم آ رہا ہے، انشاءاللہ اس جمعے کو بھی ان کے فضائل بیان کریں گے ضرور، کیوں نہ کریں، حضور علیہ السلام کا گھرانہ ہے، ان سے زیادہ فضائل اور ہو کس کے سکتے ہیں پوری دنیا میں۔ اس لیے میں تو آپ کو اکثر یہ کہا کرتا ہوں، میری تقریروں میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی ایک کے نہیں ہیں، ہم سب کے ہیں، اور ہمارا بھی کوئی ایک نہیں ہے، سارے ہی ہمارے ہیں، صحابہ کرام بھی ہمارے ہیں اور اہل بیت بھی ہمارے ہیں، ہم وہ گروہ نہیں ہے کہ کہیں یہ ہمارا ہے اور یہ ہمارا نہیں ہے، سارے ہمارے ہیں اور ہم سب کی۔ اور یہ عقیدہ میں تو نہیں بیان کر رہا نا، ہمارے مجدد دین ملت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ عقیدہ دے کے گئے ہیں نا، ان کا ایک شعر ہے، وہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اہل سنت سے مراد ہم لوگ ہوتے ہیں، بڑا خوبصورت شعر ہے، اور میں کہا کرتا ہوں نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا علم عطا فرمایا تھا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو، اور کیا ان کی شاعری ہے، کہاں ان کا تخیل جاتا ہے، قرآن اور حدیث سے کیسے اقتباسات وہ اپنی شاعری میں پیش کرتے ہیں۔ اندازہ کیجئے، عقیدہ دے کے گئے ہیں کہ دونوں سے پیار کرنا ہے، عقیدہ تو یہ بیان کیا نا کہ دونوں سے پیار کرنا ہے، صحابہ سے بھی پیار کرنا ہے، صحابہ کو برا بلا نہیں کہنا، اہل بیت سے بھی پیار کرنا ہے، ان کو بھی برا بلا نہیں کہنا، دونوں سے پیار کرنا ہے، کسی کو بھی برا بلا نہیں کہنا، یہ عقیدہ دے رہے ہیں، لیکن دے کیسے رہے ہیں، اپنا ہی انداز ہے ان کا۔ فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، بیڑا آپ جانتے ہیں نا، کشتی کو کہتے ہیں، بیڑا پانی میں چلنے والا ہوتا ہے کشتی، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور یعنی حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام، اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، کیسے پار کہ اصحاب حضور جو حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام ہیں وہ اہل سنت کے ستارے ہیں، یعنی صحابہ کرام اہل سنت کے لیے ستارے ہیں، نجم ہیں، اصحاب رسول نجم ہیں، یہ ستارے ہیں اصحاب رسول۔ اور کشتی کون سی ہے جس میں اہل سنت سوار ہیں، اور ناؤ کہتے ہیں کشتی کو، بیڑا بھی کہتے ہیں کشتی کو، سفینہ بھی کہتے ہیں کشتی کو۔ فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، کیسے پار کہ اصحاب حضور نجم ہیں، کہ اصحاب حضور جو ہیں وہ ستارے ہیں، اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی، یعنی حضور علیہ السلام کا جو خاندان ہے، جو اہل بیت ہیں، وہ کشتی ہے جس میں یہ اہل سنت بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ اعلیٰ حضرت ویسے ہی نہیں یہ فرما رہے، یہ اصل میں حضور نے فرمایا ہوا ہے، حضور کے ارشاد مبارک کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ اصحابی کن نجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے جتنے بھی صحابہ کرام ہیں سارے ہی ستاروں کی مانند ہیں،
آج کل تو ہم روڈ پہ کہیں جاتے ہیں تو بورڈ دیکھتے ہیں، کلومیٹر کتنے ہیں، سمتیں لکھی ہوتی ہیں، روڈ بنے ہوتے ہیں۔ پرانے زمانے میں تو یہ چیزیں نہیں تھی، دریائی سفر ہوتے تھے، لوگ ستاروں کو دیکھ کے رہنمائی حاصل کیا کرتے تھے اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے۔ تو حضور نے فرمایا کہ جس طرح اپنی منزل پہ پہنچنے کے لیے ستاروں کو دیکھ کے اپنی منزل پر پہنچتے ہو، اپنے راہ متعین کرتے ہو، تو سمجھ لو کہ دینی اعتبار سے میرے جو اصحاب ہیں یہ ان ستاروں کی مانند ہیں، جو بھی ان ستاروں کے پیچھے چل پڑے گا وہ منزل تک پہنچ جائے گا۔ اور سفینے کی بات رہ گئی، پر حضور نے فرمایا کہ مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبھا نجا، میرے اہل بیت کی مثال کشتی جیسی ہے، جو اس کشتی میں بیٹھ گیا وہ اپنی منزل پر پہنچ گیا۔ تو اعلیٰ حضرت یہ فرماتے ہیں اصل میں کہ اہل سنت کا بیڑا اس طرح پار ہے کہ حضور نے اپنے صحابہ کو نجم کہا ہے، تو اہل سنت ان نجم کی رہنمائی لیتے ہوئے اصحاب رسول کی نجم جو نجم ہے، ستارے ہیں، ان کی رہنمائی لیتے ہوئے سفینہ حضور جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت کی کشتی ہے، اس میں جب بیٹھیں گے، ان ستاروں کی رہنمائی لیں گے تو دونوں سے رہنمائی لیتے ہوئے، دونوں کا ساتھ لیتے ہوئے اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، شان صحابہ اکرام۔ بنیادی طور پر یعنی میں جو اب سمجھانا چاہ رہا تھا وہ یہی سمجھانا چاہ رہا تھا کہ کسی ایک کو نہیں پکڑنا ہے، ہر جگہ دو کی ہستیاں معتبر ہوتی ہیں۔ کلمہ کیا پڑھتے ہیں آپ لوگ؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دو کا ذکر ہے، صرف لا الہ الا اللہ پڑھیں کلمہ پورا نہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہو رہی ہے، اللہ کی توحید بیان کر رہے ہیں، لیکن جب تک رسالت کی گواہی نہیں دیں گے کلمہ پورا نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر لا الہ الا اللہ کو چھوڑ دیں، صرف محمد رسول اللہ پڑھیں، حضور کے ساتھ عشق اپنی جگہ، لیکن صرف محمد رسول اللہ پڑھنے سے کلمہ پورا نہیں ہوگا۔ کلمہ پورا تب ہوگا جب لا الہ الا اللہ بھی پڑھیں گے اور ساتھ محمد رسول اللہ بھی پڑھیں گے۔ اشہد ان لا الہ، دوسرا کلمہ جو حضور علیہ السلام پڑھایا کرتے تھے مسلمان کرتے وقت، کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، دونوں کا ذکر ہوگا تو کلمہ پورا ہوگا۔ اسی طرح صحابہ کرام اہل بیت یہ کوئی الگ الگ لوگ نہیں ہیں، الگ مخلوقات نہیں ہیں، یہ بھی اکٹھے ہیں۔ جب بھی ذکر کرنا ہے اور دونوں کا کرنا ہے اور ٹھوک بجا کے کرنا ہے، ڈنکے کی چوٹ پر کرنا ہے سب کا ذکر۔ تو بہرحال امام علی مقام علیہ السلام ان کی شہادت کے حوالے سے انشاءاللہ میں اگلے جمعے ضرور آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ وہ جمعہ ہے ہی ان کا 10 محرم کو جمعہ آ رہا ہے۔ جو بہت مجھے کمی محسوس ہوتی تھی وہ یہ تھی کہ کربلا کے واقعات سارے بیان کرتے ہیں، جتنے بھی ہمارے مقررین ہیں، واعظین ہیں، لکھنے والوں نے اس پر بہت لکھا ہے، لیکن آپ میں سے بہت کم لوگوں کو یہ پتہ ہوگا کہ یہ کربلا کا پس منظر کیا تھا، کیوں یہ سارا کچھ پیش آیا۔ تو میں یہ چاہتا تھا کہ آپ کو یہ تھوڑا بتاؤں تاکہ آپ کو پتہ چلے۔ ہر آدمی کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے لیکن علم نہیں ہوتا اس کو کہ کیوں یہ سارا کچھ ہوا تھا۔ حضور علیہ السلام کی جب بادشاہت تھی، وہ تو آپ سب کو معلوم ہے، جب حضور تھے خود موجود تھے، آپ کی بادشاہت تھی۔ جب آپ کا وصال ہو گیا، اب اس کو آپ پوائنٹس میں یاد رکھیں، میں آپ کو کوشش کروں گا بہت آسان الفاظ میں سمجھانے کی۔ ایک حضور کا زمانہ ہو گیا جب حضور علیہ السلام خود ظاہری طور پر موجود تھے، پھر حضور کا وصال ہو گیا، حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ ہو گئے، پھر ان کا وصال ہو گیا، حضرت عمر فاروق خلیفہ ہو گئے، پھر ان کا وصال ہو گیا، حضرت عثمان غنی خلیفہ ہو گئے، پھر ان کا وصال ہو گیا، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم خلیفہ ہو گئے۔ یہ 4 خلفائے راشدین تو آپ نے سنے ہوئے ہیں، ترتیب وار میں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ بات آپ کو سمجھ آ سکے کہ یہ کربلا پیش کیوں آیا تھا، کیا ہوا تھا کہ کربلا کا واقعہ پیش آیا۔ پہلے صدیق اکبر، دوسرے عمر فاروق، تیسرے عثمان غنی، چوتھے علی کرم اللہ وجہ الکریم، 4 خلفاء۔ جو تیسرے خلفاء راشد ہیں، خلیفہ راشد ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے زمانے میں بغاوت نے سر اٹھانا شروع کر دیا تھا، حکومت کے خلاف بغاوت نے سر اٹھانا شروع کر دیا تھا۔ تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کا دور اب ان کے بعد آنے والے ہیں، چوتھے خلیفہ راشد۔ ان کے زمانے میں بغاوت نے سر اٹھانا شروع کر دیا تھا۔
آہستہ آہستہ وہ بغاوت مضبوط ہوتی گئی، اس حد تک مضبوط ہوئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو انہی باغیوں نے شہید کیا۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ جب حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا، بعد میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی حکومت آئی، تو ایک بڑے صحابی جو تھے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اب دونوں بڑے ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی بہت بڑے ہیں، کچھ معمولی ہستی نہیں ہیں، اور حضرت معاویہ بھی بہت بڑی ہستی ہیں۔ یہ میں ترتیب وار اس لیے بتا رہا ہوں کہ بعض لوگ ایک کا نام لے کے دوسرے کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے میں یہ سارا آپ کو سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں اصل بات آ جائے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے صحابی ہیں، انہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بیعت نہیں کی، یعنی ان کے خلافت کو نہ مانا۔ نہ ماننے کی وجہ کیا تھی؟ وہی جو میں بتا رہا ہوں نا کہ یہ کربلا کیوں پیش آیا تھا۔ حضرت امیر معاویہ کا یہ مطالبہ تھا کہ میں آپ کی بیعت تب کروں گا، وہ بھی اپنی جگہ دیکھیں نا ایک بہت مضبوط بات کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا ہے ان لوگوں سے قصاص لیا جائے، جن لوگوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا ہے ان کو مارا جائے۔ اگر آپ یہ انصاف نہیں کر سکتے تو پھر میں آپ کی بیعت نہیں کرتا۔ آپ کو چاہیے کہ آپ پہلے انصاف کریں، حضرت عثمان کے قاتلوں کو پہلے پکڑیں، ان کو سزا دیں، اس کے بعد میں آپ کی بیعت کر لوں گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ان کو نہیں پکڑ رہے تھے، وہ اپنی جگہ ٹھیک تھے، ہر چیز میں حکمت ہوتی ہے، جو حکمت وہ جانتے تھے وہ ہم لوگ نہیں جان سکتے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ اس وقت یہ بہت طاقت میں ہے، وہ جو باغی گروہ تھا وہ بہت طاقت میں تھا، یعنی اس حد تک طاقت میں تھا کہ حضرت عثمان غنی بادشاہ تھے اس وقت، جب ان کو شہید کیا گیا تو وہ بادشاہ تھے، ملک کے امیر المومنین تھے، ان کو اگر ان لوگوں نے شہید کر دیا تو آپ خود ہی ان کی طاقت کا اندازہ لگائیں۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا خیال یہ تھا کہ ابھی وہ موقع نہیں ہے کہ میں ان پر ہاتھ ڈالوں، جب موقع مناسب ہوگا میں ان پر ہاتھ ڈالوں گا اور ضرور ان کو سزا دوں گا۔ جبکہ امیر معاویہ یہ فرماتے تھے کہ جب تک آپ ان پر ہاتھ نہیں ڈالیں گے میں آپ کی بیعت نہیں کروں گا۔ یہ ایک رائے کا اختلاف آپ کہہ سکتے ہیں۔ بہرحال انہوں نے بیعت نہ کی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی۔ یہ اختلاف تھا بنیادی طور پر۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، ان کی آگے اولاد میں ان کا بیٹا یزید تھا، اس کے بارے میں یہ آتا ہے، ظاہر ہے کہ ان کے بعد جانشین وہ بنا تھا، جس طرح اولاد آگے بن جاتی ہے گدی نشین بھی بن جاتے ہیں۔ بعض دفعہ سیاست میں بھی ایسے ہوتا ہے، بچے آگے آ جاتے ہیں، سیاست میں بھی لیڈر بن جاتی ہے۔ تو ان کی اولاد تھے یزید، وہ بیٹھ گئے ان کی نشست پر، ان کی گدی پر، یعنی حضرت معاویہ کا جب وصال ہو گیا تو ان کا بیٹا یزید۔ اب یزید کے بارے میں یہ ہے کہ وہ ایک اچھا انسان نہیں تھا، وہ شراب بھی پیتا تھا اور فاسق فاجر، بہت کچھ لکھا ہوا ہے علماء نے اس کے حوالے سے کہ وہ ایک اچھا انسان نہیں تھا۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کا فسق کھلا ہوا تھا، سامنے پتہ تھا وہ شراب پیتے ہیں۔ اب وہ تو ایک اسلامی معاشرہ تھا نا، عرب ہمارا دیکھیں نا اسلامی ملک ہے پاکستان، یا ہم بھی تصور نہیں کرتا کہ سامنے کوئی شراب پیے، چلے چھپ چھپا کے لوگ پیتے ہوں گے لیکن وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اسلامی معاشرے میں سامنے تو شرابیں نہیں پی جاتی۔ لیکن بہرحال اس کے بارے میں یہ تھا کہ وہ سرعام شراب پیتا ہے، جس طرح روایات میں ہمیں ملتا ہے۔ اس کے بارے میں یعنی اس کا کردار بہت مشکوک کردار ہے اور اس پر انگلی رکھی جا سکتی ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضور کے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، وہ کیسے کسی ایسے آدمی کی بیعت کر سکتے تھے یا اس کو خلیفہ مان سکتے تھے؟ انہوں نے اس کو خلیفہ نہ مانا۔ اس نے پھر یہ چال چلی کہ ان کو ادھر بلاتے ہیں، عراق بلاتے ہیں، اور جھانسا یہ دیتے ہیں کہ یہاں سارے آپ کے چاہنے والے ہیں، اس لیے آپ یہاں چلے آئیں، تو یہاں ہماری بہت بڑی حکومت ہے، یہ سارے آپ کے بیعت ہو جائیں گے آپ کے ہاتھ پر اور آپ کی بہت بڑی سلطنت قائم ہو جائے گی۔ اس طرح دھوکے سے پھر ان کو بلایا گیا۔ حضرت امام علی مقام کو جنگ کرنے کے لیے نہیں گئے تھے، یاد رکھیے، جنگ کرنے کے لیے جاتے تو اپنی بیویاں بچے ساتھ لے کے جاتے، جنگ کے لیے تو بیوی بچے کوئی نہیں ساتھ لے کے جاتا۔ یہ اس لیے گئے تھے کہ انہوں نے بہت زیادہ 150 کے قریب خطوط کوفہ والوں نے لکھے تھے ان کو کہ آپ تشریف لے آئیے، حالانکہ امام حسین کو اتنا زیادہ منع کیا گیا تھا
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ، بہت بڑے بڑے جو صحابہ کرام ہیں، انہوں نے ان کو آ کے یہ کہا تھا کہ یہ آپ کو جو لوگ بلا رہے ہیں انہوں نے آپ کے والد کے ساتھ بھی غداری کی تھی، انہوں نے یہ آپ کے بڑے بھائی کے ساتھ بھی غداری کی، اور یہ اب آپ کو بلا رہے ہیں، ہم یہیں سے آپ کو کہتے ہیں کہ یہ آپ کے ساتھ غداری کریں گے، آپ نہ جائیے۔ لیکن وہی بات اعلیٰ کلمۃ الحق، یعنی کلمہ حق تو بلند کرنا تھا نا، یہ اس کے خلاف جو ہے وہ آواز تو اٹھانی تھی، جو اسلام کے اندر ایک چیز آ رہی تھی نامناسب قسم کی۔ بہرحال حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کی باتیں سنی اور ان کا حوصلہ بھی بڑھایا کہ تم سب نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں، بڑی اچھی مجھے نصیحتیں کی ہیں، میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ لیکن اصل بات یہ ہے نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو پہلے سے بتایا ہوا تھا نا سارا کچھ، کربلا کے واقعات بھی حضور نے بیان کیے ہوئے تھے، تو حضرت امام حسین کو تو پتہ تھا یہ سارا کچھ ہونا ہے میرے ساتھ۔ اور ہونا کیوں ہے؟ ہونا اس لیے ہے کہ حضور سب سے بڑے شہید کون ہیں؟ خود امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا۔ تو شہیدوں کے جو اعزازات ابھی آپ کو راجہ صاحب بتا رہے تھے، جب ایک عام شہید کا اعزاز یہ ہے تو پھر جو شہیدوں کا سردار ہوگا اس کو جنت میں کیا کیا اعزازات ملنے ہوں گے۔ جب نواسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہیں تو پھر جنت میں جو اعزاز ہیں وہ بھی ان کی حیثیت اور عظمت کے مطابق ان کو اللہ پاک نے عطا فرمانے تھے، اس لیے ان کو شہادت کا رتبہ بھی اللہ پاک نے عطا فرمانا تھا۔ ان کو پہلے ہی معلوم تھا کہ یہ سب کچھ ہونا ہے میرے ساتھ، کیونکہ میرے نانا یہ پہلے ہی مجھے بتا کے جا چکے ہیں، لیکن مقصد آگے بڑا تھا، نتیجہ آگے بڑا نکلنا تھا، اس لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی چیز کی پرواہ نہ کی۔ جتنے لوگوں نے مشورہ دیا بھلائی کی ہے، بہت اچھے مشورے مجھے دیے ہیں، بہت اچھی نصیحتیں کی ہیں، لیکن میں اب جس کام کے لیے جا رہا ہوں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ایک دفعہ لباس وغیرہ پہن کے باہر تشریف لے آئے تھے، صحابہ کرام کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا کہ ہم نے بے وقت حضور کو جنگ کے لیے بلا لی ہے، تو صحابہ نے کہا تھا یا رسول اللہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہم نے آپ کو خواہ مخواہ اصرار کر کے جنگ پر آمادہ کیا ہے، تو یا رسول اللہ اب آپ ارادہ ترک فرما دیجیے۔ تو حضور نے کیا فرمایا تھا کہ نہیں، ایک نبی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ جب وہ ایک دفعہ لباس پہن لے تو پھر بغیر جنگ کیے وہ لباس اتار دے، تو یہی سنت پھر آگے نواسے نے بھی پوری کرنی تھی نا۔ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، اب میں کلمۃ الحق کے لیے نکل آیا ہوں تو اب میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا، اب آگے ہی بڑھنا ہے، چاہے میری جان شہید ہو جائے، اللہ پاک کے پاس چلا جائے۔ بہرحال پھر وہ میں بنیادی طور پر جو آپ کو اختلاف تھا وہ بتا رہا تھا کہ یہ اختلاف اصل میں پیدا کیوں ہوا تھا۔ وہ بنیادی طور پر یہ اختلاف تھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت علی کے ساتھ کہ آپ جو قاتلین عثمان ہیں ان کو گرفتار کریں، ان کا قصاص لیں یا ان کو ماریں، دیت اگر وہ آپ نہیں کرتے تو پھر ہم آپ کی بیعت نہیں کریں گے، یہ بنیادی اختلاف تھا۔ بہرحال علماء کرام اس میں ہمیشہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ ان کی اپنی اپنی رائے تھی دونوں کی، یعنی دیکھیں نا، احترام اپنی جگہ ہوتا ہے، یاد رکھیے یہ بات، میں ہمیشہ آپ کو یہ بات سمجھاتا ہوں، احترام اپنی جگہ ہوتا ہے، اختلاف اپنی جگہ ہوتا ہے، اختلاف کی وجہ سے احترام کبھی ختم نہیں ہونا چاہیے۔ اختلاف اور چیز ہے، احترام اور چیز ہے، احترام اپنی جگہ قائم رہنا چاہیے۔ اور پھر ہماری تو یہ حیثیت ہی نہیں ہے، ہم کون ہوتے ہیں ان کے بارے میں لب کشائی کرنے والے یا کسی کو غلط کہنے والے؟ ہمیں معلوم کیا ہے کہ کس کی رائے ٹھیک تھی؟ دونوں کی اپنی اپنی رائے ہے نا، ہو سکتا ہے ان کی ٹھیک ہو سکتا ہے ان کی ٹھیک، ہمیں کیا معلوم؟ اللہ کو معلوم ہے صحیح کس کی ہے نا، تو ہم تو کوئی رائے قائم ہی نہیں کر سکتے کسی کے بارے میں کہ وہ صحیح تھے۔ اس لیے جو بھی تھا، جو بھی ان کا اختلاف تھا وہ آپس میں تھا، ہمیں قطعاً یہ اجازت نہیں ہے کہ ہم کسی کے بارے میں یہ کہیں کہ انہوں نے غلطی کی تھی یا انہوں نے غلطی کی تھی یا یہ غلطی پر تھے یا وہ غلطی پر تھے، ہم اس چیز میں بول ہی نہیں سکتے ہیں، نہ ہماری اتنی حیثیت ہے کہ ہم ان کے بارے میں بول سکے۔ وہ جانے، اللہ رب العالمین جانے، اگر ان کا اختلاف بھی تھا تو وہ جانے، اللہ رب العالمین جانے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں سابقہ امتوں کے بارے میں فرماتے ہیں تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون، کہ پہلے بھی امتیں گزری ہیں، انہوں نے بھی اچھے برے کام کیے ہیں، اور تم بھی ایک امت ہو، تم بھی اچھے برے کام کرو گے۔ تم یہ سوچنا ہمیشہ کہ جو کچھ وہ پہلی امتیں کر گئی ہیں ان کے بارے میں تم سے کوئی سوال نہیں ہوگا، تم بھی ایک امت ہو، تم سے تمہارے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے کیا کیا تھا، یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ پہلی امتیں کیا کر کے چلی گئی۔ تو ہم سے جو سوال ہوگا ہمارے بارے میں ہوگا، اس لیے ہمیشہ اپنا عقیدہ ٹھیک رکھیے، کسی کو بھی برا بھلا مت کہیے۔ میں حیران ہوتا ہوں آج کل دو گروہ بن گئے ہیں، ایک نے صحابہ کرام کو پکڑ لیے، ایک نے اہل بیت کو پکڑ لیے۔ یہ تفریق ہے کیوں؟
یہ تفریق ہونی ہی نہیں چاہیے بنیادی طور پر، سرے سے ہے ہی غلط۔ اس دن میں ڈی پی او صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ایک ہماری میٹنگ ہو رہی تھی، مجھے وہ کہنے لگے کہ آپ لوگ ایک بڑا حلقہ ارادت رکھتے ہیں، خانقاہ بھی ہے آپ کی اور جمعہ بھی پڑھاتے ہیں، تو آپ لوگوں کے ذہن بنائے۔ میں نے کہا جی الحمدللہ، جو ذہن بنانے کا آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ ہمارا ذہن 60 سال سے لوگوں کا بنا ہوا ہے، ہماری مسجد میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، نہ کوئی کسی کے خلاف بات کرتا ہے، تو اس بات سے آپ بے فکر رہے۔ تو میں نے ان کو یہی بات کہی تھی، میں نے کہا یہ افراط اور تفریط جو ہے اس کو بنیادی تو، کیونکہ بہت سارے علماء وہاں پر موجود تھے، بہت سارے مشائخ موجود تھے، تو میں نے وہاں یہ بات کی تھی، میں نے کہا جس طرح آپ کی کوشش ہے انتظامیہ والوں کی امن و امان قائم رہے محرم میں، اس طرح ہماری بھی یہ کوشش ہوگی۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ جو علماء کرام ہیں، جو مشائخ اعظام ہیں، ان کا کردار بہت اہم ہوتا ہے۔ دیکھیے نا کتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اب آپ کا ذہن بنانا تو میرا کام ہے، جیسا ذہن میں آپ کا بنا دوں گا آپ کا ذہن ویسے ہی بن جائے گا۔ تو اگر میں آپ کی غلط ذہن سازی کر دیتا ہوں تو سب کا ذمہ دار میں ہوں گا نا پھر، اور میں ہی اگر صحیح آپ کی ذہن سازی کرتا ہوں تو اس کا صلہ بھی اللہ پاک مجھے پھر عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے میں اس دن ڈی پی او صاحب سے یہ کہہ رہا تھا، میں نے کہا جی یہ آپ کی کوششیں اپنی جگہ، لیکن میں یہ یہاں پر برملا طور پر کہتا ہوں کہ جتنے بھی مشائخ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے بھی علماء بیٹھے ہوئے ہیں، ان سب کو اس چیز کا پابند کریں کہ اپنی مساجد سے، اور جو دوسرا طبقہ ہے ان کو بھی اس چیز کا پابند کریں کہ اپنے اپنے مسالک جو ہیں ان کی آپ فضائل بیان کریں۔ مثلا جس امام حسین علیہ السلام کی فضیلت بیان کرنی ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی فضیلت بیان کرنی ہے، جتنا بیان کر سکتے ہیں کریں، ہم بھی آپ کا ساتھ دیں، کیونکہ ہم بھی ان کے ماننے والے ہیں۔ لیکن اگر ان کو بیان کرتے ہوئے صحابہ کرام کی گستاخی کریں گے پھر ہم چپ نہیں رہ سکتے، ہم کسی بھی کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتے، نہ صحابہ کرام کی گستاخی برداشت کریں گے، نہ اہل بیت کی گستاخی برداشت کریں گے، کیونکہ ہم دونوں کو چاہنے والے ہیں، دونوں کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں۔ اس لیے تمام علماء مشائخ ان سب کو یہ چاہیے کہ اپنے اپنے حلقہ درس میں دونوں کی محبت کا تذکرہ کریں، اور دونوں کے حوالے سے کوئی بھی منفی بات کہنے سے گریز کی جائے، سب کو یہ بھی کہا جائے، سب کو اس چیز کی آگاہی بھی دی جائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں یہ چیزیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔